ڈاکٹر اسرار احمد کے ہر تحریک بارے فرمودات۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا شمار ملک کے چند انتہائی ممتاز مذہبی اسکالر اور محققین میں ہوتا ہے۔ وہ ایک بار حیدرآباد تشریف لائے، جہاں انہوں نے ایک اہم تقریب میں خاص طور پر انگریزوں کی حکومت کے دور میں سندھ کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک اور انگریز سامراج کے خلاف چلائی گئی ہر تحریک کے بارے میں اہم فرمودات پیش کیے۔ میں سب سے پہلے اس تقریر کے کچھ اہم اقتصاب یہاں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اپنی معروضات پیش کروں گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں اس وقت حیدرآباد میں بیٹھا ہوں، جس کی تاریخ بڑی شاندار ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس نے انگریزوں کے خلاف جنگیں کیں، اور یہ صوبہ سندھ ہے۔ یہ صوبہ سندھ وہ ہے جس نے ایک دن کے لیے بھی انگریز کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ ہندوستان کی تقسیم سے 3 سال پہلے یعنی 1944 تک ہر یہاں انگریزوں کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ ہر کبھی کسی پولیس چوکی پر حملہ کرتے تو کبھی کسی پولیس اسٹیشن پر جا کر آگ لگاتے۔ انہوں نے انگریز کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس دور میں پنجاب میں کتنے کالج کھولے گئے۔ بہاولپور سے شروع ہو جائیں۔ ایسے کالج بہاولپور، ایمرسن کالج ملتان، ایچیسن کالج، کرسچن کالج فار وومن، ایسے کالج مری کالج سیالکوٹ، گارڈن کالج راولپنڈی، ایڈورڈ کالج پشاوریہ، سب کالج قائم کیے گئے، لیکن سندھ میں انہوں نے کوئی کالج قائم نہ کیا۔ سندھ میں فارسیوں نے مدرسہ کھولا، یا پھر مسلمانوں نے آپس میں مل کر کراچی میں مدرسۃ الاسلام کھولا، مگر انگریزوں نے سندھ میں کوئی ایسا تعلیمی ادارہ قائم نہیں کیا۔ انگریز نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سندھیوں کے دلوں میں ان کے خلاف بغاوت کے جذبات ہیں۔ ان کو یقین تھا کہ سندھی کبھی ان کے وفادار نہیں ہوں گے۔ اگر ان کو معلوم تھا کہ سندھیوں کو جب بھی موقع ملا وہ ان پر حملہ کریں گے، جبکہ پنجاب اور سرحد کے درمیانی اضلاع انگریز کے وفادار ثابت ہوئے۔ یہ پنجاب کی فوج تھی جس نے دلی جو 1857 میں انگریزوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اسے دوبارہ فتح کر کے انگریزوں کے حوالے کیا۔ مجھے یاد ہے میاں طفیل محمد صاحب جو ابھی زندہ ہیں، انہوں نے ایک وقت ایک بہت سخت بیان دیا تھا کہ سندھی تو فوج میں ہیں ہی نہیں، فوج میں آتے ہی نہیں، اور یہ بھی کہا کہ سندھی تو نان مارشل قوم ہے، جبکہ یہ انگریز کا پروپیگنڈا تھا۔ میاں طفیل محمد نے یہ جو بات کہی تھی، اس کا جواب سید غلام مصطفیٰ شاہ نے دیا تھا، جو سیکریٹری ایجوکیشن اور لاہور میں ایک کالج کے پرنسپل بھی رہے تھے۔ سید غلام مصطفیٰ شاہ بعد میں سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ سید غلام مصطفیٰ نے جواب میں کہا کہ یس وی ور نیور مرسینریز، ہاں ہم کبھی بھی کرائے کے اعلی کار نہیں رہے۔ ہم وہ نہیں تھے جنہوں نے انگریزوں کے سپاہی بن کر کعبۃ اللہ شریف پر گولیاں چلائیں، یا انگریزوں کے سپاہی بن کر یروشلم کا قبضہ انگریز جنرل کو دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے مزید کہا کہ میں آپ کو ایک اور بات یاد دلاؤں کہ سندھ پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جہاں تقسیم سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی، جبکہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی، جو ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں نے مل کر بنائی تھی۔ سرحد صوبے میں پاچا خان کے بھائی خان صاحب کی حکومت تھی۔ یہاں ریفرنڈم ہوا اور غیور پٹھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے اہم کردار ادا کیا۔ وہاں 9 پیر تھے، پیر صاحب مانکی شریف اور پیر صاحب زکوڑی شریف نے اس سلسلے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج اسی سندھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہی سندھ تھا جہاں سب سے پہلے اسلام آیا تھا۔
1712 या 1713 ईस्वी में 92 या 93 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फ़तेह किया। तो उस वक्त से सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता था, क्योंकि ना फ़कत बर्र-ए-सग़ीर बल्कि गैर अरब दुनिया में सिंध वो वाहिद इलाका है जहाँ इस्लाम सबसे पहले आया। इस वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। मैं अब अपनी मारूज़ियात पेश करना चाहता हूँ कि सिंध में इस्लाम तो उस वक्त ही आ गया था जब अभी हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में ख़ुद इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। इस दौर में सिंध से 12 से 15 सिंधी किसी तरह मस्जिद नबवी में पहुंच गए। जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, अचानक 12 से 15 अजनबी लोग जब मस्जिद नबवी में पहुंचे तो हर एक उनसे पूछने लगा कि वो कौन हैं। जवाब में उन सिंधियों ने बड़े अदब से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा कि हम सिंधी हैं और सिंध से आए हैं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ इस वजह से आए हैं कि आपके मुबारक हाथों पर बैत करके मुसलमान हों। उसके बाद हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मस्जिद में बिठाया और कलमा पढ़ाकर उनको मुसलमान बनाया। उसके बाद वो मदीना पाक में रहने लगे और सहाबी कहलाने लगे। कुछ अरसे के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कुछ सिंधियों को कहा कि वो सिंध जाएं और वहाँ जाकर इस्लाम की तबलीग करें।